बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज हम अपने शो का आगाज़ करेंगे तीन बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। आज के दिन तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोग जो हैं वो हमारे से जुदा हुए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी यास्मीन इस्माइल साहिबा की। अब यास्मीन इस्माइल साहिबा एक बेहतरीन प्रोड्यूसर थी, एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी और उसके साथ साथ आपने थिएटर में भी बहुत काम किया। आपका ड्रामा सीरियल तन्हाइयाँ बहुत पॉपुलर रहा और आज भी बहुत पॉपुलर है और थिएटर के 24 ड्रामे भी आपने प्रोड्यूस किए। आपकी डेथ 18 मार्च 2002 में हुई। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए। और हम आज याद कर रहे हैं बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट यास्मीन इस्माइल साहिबा को। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ। आज 18 जनवरी है और बेहतरीन नॉवलिस्ट एंड राइटर सादत हसन मंटो साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। सादत हसन मंटो साहब 11 मई 1912 को लुधियाना में पैदा हुए। आपने 270 नावल और 100 से ज़्यादा ड्रामे लिखे। बग़ैर इजाज़त अफसाने और ड्रामे, दस्तावेज़, धुआं और इस तरह की बहुत सी फेमस किताबें भी आपने लिखी। इसके अलावा जो आपने नॉवेल्स लिखे उनमें टोबा टेक सिंह एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर नावल है, नया कानून, देन अनारकली, ये सब उसमें शामिल है। ये तो मैंने कुछ का नाम लिया है। अच्छा, मंटो नामा, मंटो रामा और मंटो नुमा भी इनकी राइटिंग के मजमूए हैं। आपकी डेथ 18 जनवरी 1955 को लाहौर में हुई। सादत हसन मंटो साहब की डेथ के बाद आपको निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आपकी राइटिंग्स को आज भी लोग बेपनाह पसंद करते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके भी दर्जात बुलंद फरमाए। और आज बाय द वे हम सादत हसन मंटो साहब पे भी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे ज़रा आगे बढ़ के। एंड एक और बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी जो आज के दिन हमसे जुदा हुए, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब। आपकी भी आज डेथ एनिवर्सरी है और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की अगर हम बात करें तो आप एक बहुत ही फेमस सूफ़ी पोइट, राइटर और स्कॉलर थे। आप 15 जनवरी 1929 को हुशाब में पैदा हुए। आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया और आप नवाए वक्त न्यूज़पेपर के लिए कॉलम्स भी लिखते रहे। आपने इस्लाम और तसव्वुफ़ पे बहुत काम किया। आपकी किताबों की अगर हम बात करें तो दिल, दरिया, समंदर, किरण, सूरज, इस तरह की किताबें शामिल हैं। आपकी डेथ 18 जनवरी 1993 को लाहौर में हुई। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए। आज इस ग्रेट पर्सनालिटी वासिफ़ अली वासिफ़ साहब पे भी हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ उनके कामों के ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे। सो आज के प्रोग्राम में हम बहुत सी लिटरेरी और इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, जो बात मैं आपसे एक्चुअली आज करना चाह रही हूँ, जो हमारा एक टॉपिक आज हमने रखा है, वो है फ़ोबियाज़। अच्छा व्यूअर्स, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़ोबियाज़ होते क्या हैं। एक तो इंसान को अगर डर लगता है या किसी चीज़ से खौफ आता है तो उसको बड़े सिंपल अल्फाज में हम फ़ोबिया भी कह सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ होता है या कोई ऐसी चीज़ हुई होती है जिसकी वजह से उनको किसी चीज़ से फ़ोबिया हो जाता है। जैसे कि कुछ लोगों को पानी से फ़ोबिया होता है जिसको एग्रोफोबिया भी कहते हैं। कुछ लोगों को हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है और उनको हाइट फ़ोबिया होता है। सो बहुत से डिफरेंट किस्म के फ़ोबियाज़ एग्जिस्ट करते हैं। पानी का फ़ोबिया, सांपों का फ़ोबिया, इंसेक्ट्स का फ़ोबिया, देयर आर there's a huge variety of phobias। अब मेरी एक दोस्त है, उसको गुब्बारों से डर लगता है। अजीब सी बात है, लेकिन एक्चुअली जब वो बहुत छोटी थी, आई थिंक कि 7 या 8 साल की उम्र थी, तो सो रही थी तो किसी ने एकदम से उसके कान के पास गुब्बारा पॉप किया, जिसके बाद उनके कान में इशू भी हुआ, डॉक्टर पे जाना पड़ा। उस लम्हे, उस मोमेंट के साथ उनकी इतनी नेगेटिव मेमोरीज जो हैं वो कनेक्ट हो गई कि उनको गुब्बारों से अब डर लगता है। वो कहीं पे भी बलून्स देखती है तो उसको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। सो द पॉइंट इज़ वेरियस डिफरेंट फोबियाज़ होते हैं। अच्छा, क्लॉस्ट्रोफोबिया एक बड़ा कॉमन फोबिया है, यानी कि बंद जगहों पे अगर आप किसी लिफ्ट में जाते हैं या किसी छोटी इनक्लोज स्पेस में जाते हैं तो आप हाइपर वेंटिलेट करना शुरू हो जाते हैं, आप बहुत अपसेट हो जाते हैं, हाइपर होना शुरू हो जाते हैं।
تو یہ بھی ایک فوبیا ہے. دیر آر ویری مینی فوبیاز. اور بائی دا وے فوبیا ایک طرح کا انگزائٹی ڈس آرڈر بھی ہے, اور کسی بندے سے, کسی جگہ سے, کسی چیز سے انسان کو خوف آئے. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کلاؤنز سے ڈر لگتا ہے, اور ان سے اتنا خوف آتا ہے کہ اگر ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ایکچولی بہت زیادہ اپسیٹ اور پریشان ہو جاتے ہیں. پانی کا فوبیا, ایسے لوگ اکثر سوئمنگ نہیں کر سکتے. اندھیرے سے بہت سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے, باقاعدہ فوبیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل مجھے ہے. دین اگر ہم بات کریں فوبیاز کے ساتھ ڈیل کرنے کی, تو اس کی گائیڈنس ہم لیں گے بریک کے بعد, جب ہمیں ہمارے گیسٹ جوائن کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ فوبیاز اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو ان فوبیاز سے ہم جان کیسے چھڑا سکتے ہیں. کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ایسے میجر فوبیاز ہوتے ہیں کہ ان کے لیے نارمل ڈے ٹو ڈے لائف جینا مشکل ہو جاتی ہے. جیسے کہ ایک فوبیا ہوتا ہے گھر سے باہر جانے کا. ایسے لوگ اپنے گھر سے باہر قدم ہی نہیں رکھتے یا نہیں رکھ پاتے, اور فیملی والے اپسیٹ بھی ہوتے ہیں, ناراض بھی ہوتے ہیں, ان کو گائیڈ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت سی ویریس ڈفرینٹ چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایسے لوگ گھر سے باہر نہیں نکل پاتے. باہر کے ممالک میں تو باقاعدہ ایسے لوگوں کی پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے تاکہ وہ نارمل ڈے ٹو ڈے لائف کی طرف آئیں. سو ہم فوبیاز پہ بھی بات کریں گے, اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی فوبیا ہے اور وہ بہت سیویئر نہیں ہے تو وہ کون سی ٹپس اور ٹرکس ہیں جن کے تھرو ہم ان فوبیا سے جان چھڑا سکتے ہیں. اچھا ویورز, اب آف کورس رابطے کی انفارمیشن 042992000648 پہ آپ کال کر سکتے ہیں, اور ہمارے فیس بک کا پیج مارننگ ایٹ ہوم ہے. مارننگ ایٹ ہوم کے فیس بک کے پیج کو ضرور فالو کریں, کیونکہ ہماری اگر کوئی کوئز یا کوئی کمپٹیشن یا کوئی تحائف جیتنے کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ہمارے مارننگ ایٹ ہوم کے فیس بک کے پیج پہ ہوتے ہیں. تو پلیز ریممبر ٹو فالو اس. جی ہاں ویورز, آ گئے ہیں ہم شیف کنیز فاطمہ کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ سوئی سی لگ رہی ہیں. تھکی نہیں آج؟ نہیں. اچھا, آج این کے نہیں پہنی ہو, کانٹیکٹس پہنے ہو؟ ہاں کانٹیکٹس پہنے. اچھا, اچھی لگ رہی ہو. اچھا تو یہ بتاؤ کہ آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے یہ بتاؤ کسی چیز کا فوبیا ہے؟ ہائٹ فوبیا. مجھے بھی ہائٹ کا فوبیا ہے اور اندھیرے کا. بٹ اندھیرے کا تو میرا فوبیا اس لیے کریٹ ہوا تھا کیونکہ بچپن میں مجھے ہماری جو ایک آیا ہوتی تھی وہ اندھیرے باتھ روم میں لاک کر دیتی تھی. تو جب میں, کیونکہ ہائپر بچہ تھی تو وہ یہ کرتی تھی. اول تو پلیز ویورز میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ایسی کوئی بھی حرکت بچوں کے ساتھ نہ کیا کریں, کیونکہ بچے ٹراماٹائز ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے کانسیکوینسز بڑے سیویئر ہوتے ہیں. اب مجھے پتہ ہے کہ اندھیرے میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے مجھے گھٹن ہونی شروع ہو جاتی ہے. سو دا پوائنٹ از, جو فوبیاز ہیں, آپ کو کس وجہ سے ہے ہائٹ فوبیا؟ کچھ ہوا تھا ایسا؟ نہیں, کچھ ہوا نہیں تھا ایسا, بٹ پھر بھی ایک ہائٹ پہ جاتے ہوئے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے, اس لیے ڈر لگتا ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. ایسا کچھ نہیں. اچھا اوکے. سو آج ہم بنا کیا رہے ہیں کچن میں؟ آج ہم مغلائی ہانڈی بنا رہے ہیں. اوکے, سو لیٹس گو ٹو دی ریسیپی. اوکے, سب سے بہت سے انگریڈینٹس نظر آ رہے ہیں مجھے, 8 کروڑ. ہاں مغلائی ہانڈی ہے نا, اس لیے یعنی کہ سارا کچھ اس میں ڈال دیں. بالکل. اوکے چلیں انگریڈینٹس کی طرف آتے ہیں. مرغ کا گوشت 2 کلو, ادرک لہسن پیسٹ 6 کھانے کے چمچ, سرخ مرچ پاؤڈر 1.5 کھانے کا چمچ, ہلدی پاؤڈر 2 چائے کا چمچ, دھنیا پاؤڈر 2 کھانے کے چمچ, زیرہ 2 چائے کے چمچ, نمک 1 کھانے کا چمچ, لیموں کا رس 4 کھانے کے چمچ, دہی 2 کپ, کاجو 1 کپ, بادام 1 کپ, کھوپرا 1/4 کپ, ہری مرچ 4 عدد, پیاز فرائی 1 کپ, تیل 2 کپ, کالی مرچ 10 سے 12 عدد ثابت, لونگ 7 سے 8 عدد, زیرہ 1.5 کھانے کا چمچ, ہری الائچی 7 سے 8 عدد, بڑی الائچی 3 عدد, تیز پتہ 5 سے 6 عدد, دہی 2 کپ, گرم مسالہ 2 چائے کے چمچ, پانی 3 کپ, کریم 2 کپ, ہری مرچ 5 سے 6 عدد. گارنشنگ کے لیے ہرا دھنیا, گارنشنگ کے لیے کاجو بادام, یہ بھی گارنشنگ کے لیے. آسم. اب ہم نے اس کو بنانا کیسے ہے؟ اس کا سب سے پہلے میتھڈ یہ ہے, چکن کو میرینیٹ کر دینا ہے. میرینیشن میں ادرک لہسن پیسٹ اور جتنے بھی مسالے ہیں ان سب کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں کوئی 45 منٹس یا 1 آور کے لیے. اور دوسری طرف ہم نے اپنا ایک پیسٹ تیار کرنا ہے, اس میں کاجو بادام, ہری مرچ, ہرا دھنیا, یہ ہمارا گراؤنڈ پیسٹ ہوگا. دوسری طرف مطلب گرائنڈر میں اس کو گرائنڈ, ہاں گرائنڈ میں ایک اسموتھ سا پیسٹ بنا کے اس کو رکھیں گے. پھر اب پکانے کی طرف آئیں گے. اس میں ہمارے جتنے بھی سارے کھڑے مسالے ہیں جس میں تیز پتہ, کالی مرچ اور الائچی اور بڑی الائچی, اس کو اچھے سے فرائی کر کے تھوڑا سا روسٹ کر کے چکن ایڈ کریں گے. چکن کو جب اچھے سے وہ بالکل گل جائے گا, اس میں جو ہمارا گراؤنڈ پیسٹ ہے وہ کاجو بادام کا, اس کو ایڈ کریں گے. اس کو ایڈ کرنے کے بعد دہی جائے گا, اس کو اچھے سے پکانے کے بعد دہی کو, اس کے بعد ہم کریم ایڈ کریں گے اور گارنشنگ کر دیں گے جس میں ہمارے بادام, کاجو, ہری مرچ, دھنیا
एंड यू कैन ऑल्सो ऐड जिंजर, अदरक भी डाल सकते हैं और उसको सर्व करें उसको गरम serve कर गरम। देंगे। वैसे तो चावलों के साथ भी बहुत मज़े की लगती हाँ, है बिल्कुल। और नान या वो रोटी बोनलेस हो तो- हांडी अच्छी लगती है। नहीं मैं तो बड़े, आपको पता है ना बोनलेस तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद। अच्छा, हड्डी वाली जो गोश्त होता है ना, मैं इसलिए ज़्यादा एंजॉय करती हूँ क्योंकि उसके अंदर से हड्डियों में से भी एक तरह से यखनी निकलती है ना, बिल्कुल। सो वो ज़्यादा और थोड़ा सा फ्लेवरफुल जूसी भी होता है और इसमें। सॉफ्ट भी होता हाँ, है। बिल्कुल। और बोनलेस यूजुअली वाइट मीट की होती है और मुझे वैसे ही नहीं पसंद, मुझे वाइट मीट का भी फोबिया है। खैर फोबिया से हम अभी बात करेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। Welcome। आप अपना, अब वैसे तो 1000 आपने इंग्रेडिएंट शेयर किए हैं लेकिन रेसिपी इतनी आसान सी थी। रेसिपी आसान सी है लेकिन उसमें जा बहुत कुछ रहा है, पेस्ट बन गया है और खड़े मसाले हैं और बाकी इतना खास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। एंड बात यह है कि व्यूअर्स एक चीज़ ज़रूर कि जब क्रीम आप डालते हैं एंड में तो उसको उसके बाद बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि वो सेपरेट होना शुरू हो सेपरेट हो जाती है। जाती है, उसका भी फिर ऑयल निकलने लग जाता है। तो बिल्कुल एंड में क्रीम को डाला करें सर्व करने से पहले। और अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 दफ़ा उसको सर्व करना है तो पहले आपने उसमें जो जितना आपने सर्व करना है उसमें क्रीम डाल के कर दिया सर्व। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट आपने अगर शाम को फिर सर्व करना है तो उसको फिर से उस तरह से कीजिएगा, 2 हिस्से कर दीजिएगा, वरना वो फिर जब तक शाम तक उसका फिर हाल ख़राब हो जाता है। बिल्कुल। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हम फोबियाज़ की। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है मुआफिया मलिक ने, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, CBT एज वेल एज NLP कोचिंग प्रैक्टिशनर हैं एंड एन एंकर पर्सन हरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम मुआफिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू। अरसे बाद मुलाकात हो रही है Exactly। फिर। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे फेवरेट रेजिडेंट साइकाइट्रिस्ट जो हम सबका भी ख्याल करते हैं और फिर हमारे व्यूअर्स का भी करते हैं, डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती हमारे साथ हैं। 25 साल से माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं इस फील्ड में और कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, गर्ल एंड बॉय, बड़ा ही सिंपल। नहीं, आपको गर्ल एंड बॉय कहूँगी तो मैं भी गर्ल बन जाऊँगी ना, मैं अपने आप को सिक्योर कर रही होती हूँ एक्चुअली। अच्छा ओके, फोबियाज़, आखिर फोबियाज़ है क्या डॉक्टर साहब? आई स्टार्ट विद यू। फोबिया एक्चुअली उस फियर को कहते हैं, उस खौफ को कहते हैं जो किसी भी सर्टन ऑब्जेक्ट से, किसी सर्टन सिचुएशन से इंसान में एक खौफ डेवलप हो जाता है उस एक्टिविटी के मुतल्लिक, और उसका एक बैकग्राउंड होता है और बंदा उस एक्टिविटी या उस सब्जेक्ट से आहिस्ता आहिस्ता अवॉइड करना शुरू कर देता है, खौफ में रहना शुरू कर देता है और वो उसकी फिर डेली एक्टिविटीज़ में हिंडर करना शुरू कर देता है, उसकी परफॉर्मेंस में। जैसे मिसाल है, कोई ऑब्जेक्ट की अगर हम मिसाल ले लें तो उसमें एनिमल्स हो सकते हैं, बहुत से लोगों को एनिमल से फोबिया होता है, स्पाइडर हो सकता है, कोई लिजर्ड्स हो सकती हैं, इसी तरह बहुत से लोगों को आगे उसकी किस्में डिस्कस कर लेंगे, एलिवेटर्स वगैरह, क्राउड स्पेसेस। तो फोबिया एक्चुअली जो है वो उस खौफ को हम कहते हैं। बाकी माफिया आप भी जी सर, बिल्कुल सर ने सही कहा। हमारा ये इरेशनल बिल्कुल बेसिकली फेयर होता है जो किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है और हमारी डेली फंक्शनिंग के साथ हो सकता है, क्योंकि ये एंजाइटी आगे जाके जब बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और किसी एक ऑब्जेक्ट की तरफ स्पेसिफाई हो जाती है तो वो फोबियाज़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और वही सर ने जिस तरह से कहा, हमारे ये सिचुएशनल भी होते हैं और स्पेसिफिकली कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ भी होते हैं और हम इस डेली फंक्शनिंग में उन जगहों को और उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं। जिस तरह से हमें घर से बाहर निकल कर लोगों के सामने बोलने का फोबिया है, तो मैं हमेशा अवॉइड करूँगी कि मैं घर से बाहर ही ना जाऊं और मुझे लोगों से कॉन्वर्सेशन करनी ही ना पड़े, क्योंकि जब मैं कॉन्वर्सेशन करूंगी वही बात मुझे एंजाइटी वाले सिम्टम्स प्रोवोक होना शुरू हो जाएंगे और मुझे लगेगा मुझे पैनिक अटैक हो रहा है और मैं मर जाऊंगी अगर मैं किसी से बात करूंगी, कि इतना सिवियरिटी की तरफ चला जाता है हमारा फोबिया जो है। और इरेशनल से मुराद व्यूअर्स देखे ना कि जैसे कि अगर मुझे मैं लिफ्ट में बड़े आराम से बाकी सबके साथ जाके खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन अब मेरी अम्मी इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस कि अगर मामा को कहूँ 8 सीढ़ियाँ, अगर 8 मतलब वो भी चढ़ने हो ना मंजिले, तो मामा कहती है मैं सीढ़ियाँ ले लूँगी, मैंने लिफ्ट में नहीं जाना। Exactly। और अब क्योंकि वो स्टेज पे है जहाँ पे इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ वो नहीं चढ़ पाती, तो बड़ा इशू होता है। तो हमने अगर किसी रेस्टोरेंट जाना है या किसी भी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे लिफ्ट है या सीढ़ियाँ हैं,
تو ہمیں پہلے سے کہنا پڑتا ہے کہ جی مین فلور کے اوپر ہی رکھیے گا یا فرسٹ فلور سے زیادہ اونچی کسی جگہ پہ نہ ہمیں بٹھائیے گا. کسی اب دیکھیں نا اب لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں, جو بندہ لفٹ میں نہیں گھس سکتا اس کی تو زندگی عذاب ہو جائے گی. کلوز جگہ سے ایک ایگزامپل ہے جیسے کہ کلوز بند جگہوں پہ نہیں گھس سکتے. اب ایسے لوگ جو ہے وہ واش روم بھی دروازہ کھول کے یوز کرتے ہیں, چھوٹے واش رومز میں بھی نہیں جا سکتے, اپنے بیڈ رومز کے بھی دروازے کھڑکیاں کھلے رکھتے ہیں. بند گاڑی میں سفر نہیں, اس کے امپیکٹس دیکھیں تو بہت زیادہ ہیں. لائک جو فلائٹ فوبیا والے ہیں ان کے دل میں بہت زیادہ ڈیزائر ہوگی عمرہ کرنے جانا ہے, بچے باہر رہتے ہیں ملنے جانا ہے, بٹ دے کانٹ, کیونکہ فلائٹ فوبیا کی وجہ سے ان کو لگے گا کہ میرا دم گھٹ جائے گا, میں مر جاؤں گی. اب میرے خالو دے کانٹ ٹریول. بالکل, میرے خالو بگ رناؤن آرٹسٹ ہیں شکیل سہگل, اور ان کو بڑی دفعہ انٹرنیشنلی ٹریول کرنا پڑتا ہے اپنے ایگزیبیشنز وغیرہ کے لیے, اور ان کو پہلے تو فلائٹ فوبیا تھا, اب اتنا زیادہ ہے کہ لٹرلی ان کو میڈیسن اور میڈیکیشن دے کے آدھا سیڈیٹ کر کے لے جانا پڑتا ہے, کیونکہ وہ نہیں جا پاتے جہاز پہ. اور انہوں نے کافی حد تک 90% تو اپنی ٹریولنگ کو ویسے ہی زیرو کر دیا کہ میں نے نہیں جانا. کہ آپ کی لائف اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے, آپ ان جگہوں پہ اور ان چیزوں کو اوائڈ کرنا بلکہ اپنی زندگی سے نکال ہی دیتے ہیں. اور اب دیکھیں نا اس کا بھی فیئر ایریشنل کیسے ہے, کیونکہ آپ اب جہاز پہ سفر کرنا گاڑی میں سفر کرنے سے زیادہ سیف ہے اگر آپ حساب لگائیں اس چیز کا. تو جب آپ فیکٹس دیکھتے ہیں تو ایکچولی جہاز میں ٹریول کرنا از مچ سیفر دین ٹریولنگ ان دا کار, کیونکہ کار ایکسیڈنٹ زیادہ کامن ہے, لیکن ایسے لوگ گاڑی میں آرام سے بیٹھ جائیں گے. اسی لیے ریشنل کہا جاتا ہے نا کہ وہ ڈینجر جو آپ ایک اس میں زیوم کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی ہوتا نہیں ہے. جو آپ ڈینجر آپ نے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا ہوتا ہے, لائک ایلیویٹر ہی ہے. اب ایلیویٹر میں آپ دیکھیں کامن پیپل روز آتے جاتے ہیں, لیکن جو فوبیا والا ہے اس کو لگتا ہے میرا دم گھٹ جائے گا, کیونکہ اس نے جو وہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے پینک اٹیک, وہ اتنا سویئر ہوتا ہے کہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے میری جان نکل رہی ہے اور میں بس مرنے لگا ہوں. تو وہ اس ایک ڈر سے وہ دوبارہ وہ ایکسپیرینس کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. یہ ہوتے کیوں ہیں؟ اب جیسے کہ آپ کو ہم تینوں کو شاید مختلف قسم کے فیئرز ہوں گے یا شاید نہیں ہوں گے, بٹ مجھے فار ایگزامپل اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. تو یہ ہوتے کیوں ہیں؟ اچھا, اس میں بڑی ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں. جینیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے. اگر جینیٹیکلی اس میں یہ کہیں گے اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کو انزائٹی تھی تو اس میں چانسز ہیں کہ آپ کے آگے جو جنریشن ہے اس کو کوئی اسپیسیفک فوبیا ہونے کے چانسز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نارمل, ضروری نہیں ہے جینیٹیکلی ہو, آپ کے جو انوائرمنٹل ہے, جو آپ کا ایکسپوئر ہے بچپن سے ہو رہا ہے, بچپن سے ہم بہت سی ایسے چیزیں سنتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں جو شاید اس طرح سے ہم اپنے اوپر ایمفیسائز نہیں کر پاتے ہیں, لیکن جب ہم ایکسپوئر کی طرف جاتے ہیں اور لوگوں نے ایسے کمنٹس ہمارے مائنڈ پہ وہ امپوز کیے ہوتے ہیں, ادھر نہیں جانا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ ان بچوں کے مائنڈ میں چیزیں فکس ہو جاتی ہیں, اور جب وہ جیسے بڑے ہوں گے ریئلٹی ایکسپوئر کی طرف آئیں گے تو وہ ڈرنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ چیز فار ایگزامپل اب کسی بچے کو شروع سے ہی کہا ہے تم اکیلے اگر مارکیٹ گئے تمہیں کوئی اٹھا کے لے جائے گا, ٹھیک ہے, اب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو کے باہر نکلے گا تو اس کے مائنڈ میں وہی ڈر ہے کہ میں باہر جاؤں گا مجھے کوئی اٹھا لے گا, اٹھا نہیں لے گا تو میری ہارٹ ریٹ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا, مجھے لگ جائے گا میں مر جاؤں گی یا مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا. یعنی وہ فیئر اتنا زیادہ ہمارے اوپر امپوز کر دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی نارمل لائف کو بھی صحیح طرح سے نہیں اسپینڈ کر پاتے. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آج جو بات کی جائے اس کا فوراً افیکٹ آئے, ہو سکتا ہے کہ 4 سال بعد بالکل ایسا بندہ مارکیٹ ہی نہ جا پائے اور آپ کہیں گے اس کو ہو کیا رہا ہے, یہ کیوں نہیں جا رہا. لائک مینی ادر ڈیزیز اگر دیکھا جائے تو وہی جینیٹک کمپوننٹ تو ہر ڈیزیز میں ہوتا ہے. چائلڈہڈ ایکسپیرینسز, پھر چائلڈہڈ ٹراماز, چائلڈ ابیوز, پھر جو انہیپی جو ان کا جو ایک چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, بروکن فیملیز ہوتے ہیں, پھر جو انہیپی میریٹل لائفز ہوتی ہیں, پھر اوور کریٹک پیرنٹس ہوتے ہیں, پھر جو سکولنگ میں بلینگ ہوتی ہے, یہ سارے فیکٹرز اس طرف لیڈ کرتے ہیں. پھر ہمارے جو چھوٹے چھوٹے کمنٹس ہوتے ہیں ہم ان کو جو اوور کریٹیسزم میں ان کی جو سیلف اسٹیم جو ہے وہ ہرٹ کرتے ہیں. وہ جیسے جیسے دیکھا یہی گیا ہے ریسرچ میں کہ ایسے لوگ جو فوبیاز کے شکار ہوتے ہیں ان میں جو میجورٹی ہوتی ہے ان کے بیک گراؤنڈ میں یا انگزائٹی ہوتی ہے یا سم ہاؤ ڈپریشن چل رہا ہوتا ہے. اور یہ دونوں جو ہے ڈیزیزز بیک گراؤنڈ میں اکثر آپ کو ملتی ہیں فوبیاز والے لوگوں میں. یعنی کہ اس کے پیچھے ایک بیس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا چائلڈہڈ ٹراما ہو, دوسرا چیز یہ ہے کہ انگزائٹی ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے, اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا جینیٹک فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد کہ کون سے ایسے جینیٹک فیکٹرز ہیں, اور
اگر ہم اپنے بچوں میں یا ینگ لوگوں میں کوئی فوبیا ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو چھوٹی عمر پہ ہی کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اور ہمارے کون سے ایسے بیہیویئرز ہیں جو لوگوں کے اندر فوبیاز کریٹ کرتے ہیں. بھئی اگر مسئلہ ہی نہیں ہوگا تو اس کے حل کی طرف نہیں جانے کی ضرورت پڑے گی. ہم ایکچولی پرابلم کی سولوشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, پرابلم کو کیسے اوائڈ کیا جائے پریونشن از آلویز بیٹر دین دا کیور. تو ہم بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی ہاں, ویلکم بیک فرام دا بریک. ویورز, ہم بات کر رہے ہیں فوبیاز کی یا ارریشنل فیئرز کی. ایز معافیہ ملک آلسو ٹولڈ اس, آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور ڈاکٹر احسان الحق چشتی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کلینکل سائیکائٹرسٹ ہیں, کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک بات کہی تھی جینیٹک ریزنز. جی جی موروثی. جی تھوڑا سا یہ سمجھا دیں کہ یہ موروثی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی فیئر آپ کے دماغ کے اندر ہے تو یہ جسم جینیٹکلی کیسے؟ دیکھیں, جینس تو آپ کو پتہ ہے آپ کے سارے کریکٹرسٹک جو ہوتے ہیں پرسنالٹی کے, انکلوڈنگ ڈیزیزز, ہر چیز کیری کرتے ہیں. لائک ادر فزیکل النیسز لائک ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, اسی طرح سائیکیٹرک النیسز بھی جن پیرنٹس میں ہوتی ہیں ان کے بچے زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے ان میں کہ وہ اگر ان کو ذرا سا بھی انوائرمنٹل سٹریس آئے گا تو وہ والی ڈیزیز ان میں ڈیولپ ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے, جلدی ہو جائے, جلدی ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے جو پری ڈسپوز ہوتے ہیں جینیٹیکلی, جن کے پیرنٹس میں یہ ڈیزیز ہوتی ہے انگزائٹی کی, ڈپریشن کی یا فوبیاز کی, ان میں یہ رسک زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں اگر پتہ ہو کہ ان کے پیرنٹس میں آلریڈی پہلے سے ہے تو ہمیں زیادہ کوشش ہونا چاہیے اور ان پہ تھوڑا سا ہمیں کیئرفلی واچ رکھنا چاہیے کہ ان میں یہ ڈیولپ نہ ہو. اچھا, اسی چیز کو اب آگے بڑھاتے ہیں, جیسے کہ پیرنٹس میں اگر ہے تو اس کو کیا جائے, لیکن کبھی کبھی پیرنٹس ہمارے جو کیئر گیورس ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارے گھر میں بڑی دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی اماں ہوتی ہیں, کوئی آیا ہوتی ہیں, وہ بھی بچوں کو ساتھ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں, خالہ, پھپھو, دادی, بہت سے ریلیٹیوز بھی ساتھ رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی بھی ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ فیملیز بھی ہوتی ہیں. ہم کون سی ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جن سے ہم بچوں میں فوبیاز ڈیولپ کرا دیتے ہیں تاکہ ہم وہ اوائڈ کر سکیں؟ جی ماں. اچھا, اس میں نا سب سے امپورٹنٹ چیز سر بھی جس طرح سے بات کر رہے تھے, ہمارے جو بچے ہیں نا, بچوں کی جو بالکل سٹارٹنگ ایج ہے, آپ کہہ لیں 3 to onward, وہ آبزرویشن پہ ہوتی ہے. اب پیرنٹس نہیں ہیں, اکثر کیئر ٹیکرز کیا کر رہے ہوتے ہیں, منع کر رہی ہوتی ہیں, ہر چیز پہ سنیپ کریے, تم نے یہ نہیں کرنا, آرام سے ادھر بیٹھ جاؤ, وہاں جا کے کھیلو, یہ کام نہیں کرنا. تو وہ جو بچوں کے اندر ایک نہیں والا جیسچر جاتا ہے نا, وہ نیگیٹو انفلوئنس پیدا کرتا ہے. بیسیکلی فیئر ہمارا وہیں سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں, باہر آؤ گے تمہیں ڈوگ پکڑ لے گا, یا تمہیں کوئی کاٹ لے گا, تمہیں کوئی پکڑ کے لے جائے گا. ہمارے بچوں میں یہ بھی کہا جاتا تھا چڑیل پکڑ کے لے جائے گی, جن پکڑ کے لے جائے گا. ایگزیکٹلی, مطلب اتنے سارے ویریئنسز ہیں. مطلب میرا تو ماشاءاللہ خاندان ہی بڑا حال ہے نا, کہ مطلب یہ نہیں کہا کہ تمہیں کوئی چڑیل پکڑے گا, تمہیں پچھل پیری پکڑے گی, اور پھر پچھل پیری کی پوری کہانی بھی بتائی کہ پچھل پیری ہوتی کیا ہے. وہ اسی لیے بچے کے ذہن میں وہ پوری کہانی نقش ہو جاتی ہے, اور اسے لگتا ہے کہ شاید میں ان کی بات نہیں مانوں گا تو ایسا ہوگا میرے ساتھ. ابھی بھی میں کسی ڈرونی, مطلب کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے نا جہاں پہ اندھیرا اور مطلب کچھ ذرا سا, جس طرح کہیں واک پہ جاؤں وٹ ایور, تو میں لوگوں کے پیر دیکھ رہی ہوتی ہوں. مطلب آپ سوچیں کہ ایٹ دس ایج میرے اپنے بچے جوان ہونے کو ہے, اور میں واک پہ جاتی ہوں, اور آپ کو پتہ ہے پارک وغیرہ میں اکثر نیچے دیکھ رہی ہوتی ہوں پیر, کہ کوئی خاتون کے پاؤں الٹے تو نہیں ہے, کہ وہ پچھل پیری تو نہیں ہے. وہ دیکھیں نا, یہ بچپن میں ہمارے مائنڈ میں چیزیں ڈالی گئی تو ابھی تک وہ کہیں نہ کہیں افیکٹ کر رہی ہیں. تو میرا میاں ایسی بات پہ ہنستا ہے نا, کہتا ہے کوئی تمہارے اندر کوئی چیز ہے جس کا فیئر ابھی تک تمہارے اندر نہیں. بٹ وہی چیز ہے نا ویورز, کہنے کو یہ فنی چیز ہے, لیکن آپ سوچیں کہ اندھیرے سے ڈر لگنا, اب اندھیرا تو ہماری زندگی کا حصہ ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. مطلب رات کو اندھیرا ہوتا ہے, بجلی بھی جاتی ہے, بالکل, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اندھیرے کمرے میں بیٹھنا پڑتا ہے. اچھا, اور اکثر میرے کلائنٹس بھی ایسے کرتے ہیں, وہ اپنے کام صبح کی روشنی میں کر لیتے ہیں, شام کو ہم نے گھر سے باہر نکلنا نہیں, اور گھر میں ایکسٹرا لائٹس ہوتی ہیں کہ ساری رات وہ لائٹس جلتی رہیں گی تاکہ ہمیں وہ چیز پرووک نہ کرے. اب ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں نا کتنی زیادتی ہے کہ ہم خود ہی, وہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے ہم خود ہی ایک چیز کو توڑتے ہیں اور پھر اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بچوں کی
इमोशंस के साथ बड़े गलत तरीके से खेलते हैं. बस वो अनजाने में हम इतना डैमेज कर जाते हैं, हमें उसका एहसास नहीं होता. अपनी तरफ से हम बड़ी केयर करा रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी पर्सनैलिटी में ऐसे वो दराड़ पैदा कर देते हैं, ऐसे फियर्स पैदा कर देते हैं, उनकी पर्सनैलिटी स्प्लिट हो जाती है. और उसमें उनकी जो सेल्फ इस्टीम है, आप पढ़ाई देख लें, पढ़ाई हमने इतना इशू बनाया हुआ है, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, कोई भी एक चीज़ बेस बना के हम उनकी शख्सियत जो है ना उसको बिगाड़ देते डॉक्टर साहब, हैं. याद है और कि अगर आप कोई भी चीज़ दुनिया में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी बच्चे की शख्सियत है, बिल्कुल. उसकी कीमत पे आप उसको ग्रेड के लगा लें, कोई चीज़ लगा लें, आप उसकी शख्सियत तोड़ देंगे तो क्या करेंगे. आपने डॉक्टर साहब एक दफ़ा बताया था कि बच्चे जो एग्जाम्स के दौरान, जो बच्चे वैसे स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हाँ हैं, जी. वो एग्जाम्स में जाके पेपर नहीं दे पाते, नहीं दे पाते, या वहाँ पे anxiety से. कांपना शुरू हो जाते हैं पेपर से. अब ये वो बच्चे हैं जिनसे अगर आप उसी भी एग्जाम के phobia है कमरे ना. से बाहर निकाल के सारे सवालों के जवाब पूछेंगे, वो बता देंगे आपको. एग्जैक्टली. ये एग्जाम फोबिया है, परफॉर्मेंस फोबिया है. क्योंकि माँ बाप ने इतना प्रेशर डाला हुआ है. डाला बिल्कुल. और उस वक्त ना स्पेसिफिकली आपके फिजिकल सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, आपको नोजिया होता है, आपको ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं लोग. इतनी एग्जैक्टली बहुत एग्जाम रूम में एक बच्चा तो, जब मेजर एग्जाम्स हो रहे थे, एक बच्चा तो उल्टी करता ही करता है उस एक एग्जाम. कॉमन सिम्टम है ना ये, नोजिया, थ्रॉबिंग, स्वेटिंग, डिजीनेस, और ये सारे, ये आपके पैल्पिटेशंस. लेकिन अब करें क्या अगर ऐसा मसला हो जाता है तो माफिया डॉक्टर साहब, व्हाट डू वी डू? अब अगर फॉर एग्जांपल अब हो गया, स्यापा पड़ गया है, हो गया फोबिया, अब क्या करें? देखिए, पहला स्टेप जो होता है ना किसी भी मसले में, उसको एक्नॉलेज करना होता है. पहले तो आप उसको एक्नॉलेज करें कि भाई ये एक प्रॉब्लम है, अब ये आ गया है. उसको जब आप तस्लीम कर लेंगे तो देयर आर 1000 वेज टू रिजॉल्व इट. बहुत से फेवरेट हाल लाइन हैं. यही होती है ना हर असल किसी के, चीज़ कुछ तो नहीं है, इसको हमारी रहने दो, तो ड्रामे ना करो. डिनाइल में ही उम्र Exactly. गुजर जाती सारी. ये ज्यादा हम सुनते हैं. ड्रामे ना करो, एक तो ये फेवरेट लाइन है ना जो बच्चों को हम कह देते हैं. असल फेवरेट लाइन जो है ना, ये डिनाइल है. बस यही डिनाइल है कि हम एक्सेप्टेंस में नहीं आते कि हमारे बच्चे को कोई मसला हो सकता है, हमें तो नहीं हुआ, और वो हमारे भी- माँ और वो बाप भी ने तो- हमारी वजह से. एग्जैक्टली. हमारे माँ बाप ने तो नहीं हमें ऐसा कुछ होते देखा, ये आज के बच्चे ड्रामे कर रहे हैं. मतलब ये बहुत ज्यादा हमें सुनने को मिलता है, नो डाउट. और वो चीज़ उन्हें इतना डिस्टर्ब करती है, वो फिर वो चीज़ अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पाते. फिर वही बात आती है कि हमें बाहर कंसल्ट करना पड़ता है कि हमारे बच्चे को शायद हमारी समझ नहीं आ रही. या ये ना मतलब मेरे पास अभी रिसेंट एक क्लाइंट आए, तो वो उसके फादर कंप्लेन कर रहे हैं ये ड्रामे कर रही है, कभी इसको दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कभी कहती है मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, और वो उसके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे. कितना मिसट्रस्ट ये है ये. टिपिकल सिम्टम्स हैं एंजाइटी के. Exactly. एंड व्यूअर्स, एंजाइटी फिजिकली अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, बताती है पूरी कि दुनिया ये मानती है. दिस इज कॉल फॉर हेल्प. आप एक बच्चे को मिसट्रस्ट कर रहे हैं, वो बेचारा चीख चीख के आपको कह रहा है, उसके फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं, आप उसको देखें किस तरह से इग्नोर करके उसको बल्कि मिसट्रस्ट कर रहे हैं. बिल्कुल. और उसको नेगेट कर रहे हैं. और उससे और फोबियाज उससे पैदा होते हैं. Yes. उससे और ज़्यादा होगा. तो पहला स्टेप तो वही है कि एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेज करना इसको. उसके बाद अगर आप देखें तो देर आर मैनी हेल्प सेंटर्स जिसमें आपको साइकोलॉजिस्ट से पहले रिव्यू करना चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. लेकिन डॉक्टर साहब इसकी कोई मेडिसिन भी होती है? जी, बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है, लेकिन देखें ये सीवियरिटी पे डिपेंड करता है. अगर तो आपको माइनर फोबियाज हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से थेरेपी से मैनेज हो जाते हैं तो मेडिसिन शुरू नहीं करनी चाहिए. तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थेरेपी से बड़ा अच्छा उसको मैनेज कर सकते हैं. अगर सीवियरिटी इतनी है कि आपको हिंडर कर रही है, आपकी परफॉर्मेंस बुरी तरह मुतासर हो रही है, तो देन द बेस्ट अप्रोच इन द वर्ल्ड इज़ कि आप दोनों को कंबाइन करें. आप थोड़ी सी मेडिसिन सेफली उसको ऐड ऑन करें और साथ में उसकी थेरेपी करवाएं. अच्छा, आप थेरेपी किस किस्म की? अच्छा, इसमें ना डिफरेंट थेरेपीज हैं. ताकि सबसे व्यूअर्स को भी बेसिक पता चले जो इतना घबराते हैं थेरेपी पे ले जाने से, Exactly. दवाइयों पे ले जाने से तो 100 गुना बेहतर है. हमेशा साइकाइट्रिस्ट भी यही, डॉक्टर साहब ने हमेशा ये बात आके शो पे कही है कि मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टॉक थेरेपी के थ्रू, हिप्नोथेरेपी, जो भी तरीका मेडिसिन के बगैर चले या उसके साथ कम अज कम या चलें. उसके साथ चले, वही ये बात नहीं जो कि बस सर ने दवाइयाँ कही. फकते जाएं. Yes. क्योंकि सर ने जैसे कहा सीवियरिटी अगर बहुत ज्यादा है तो मेडिकेशन भी उसमें प्लस पॉइंट ऐड कर रही होती है. अच्छा, इसमें बेसिक जो सबसे एडवांस और रिसर्चेस जो कहती हैं वो CBT है, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको उर्दू में हम सोच बर्ताव की थेरेपी कहते हैं. इसमें बेसिक होता है हमारे जो मिनिमम सेशंस होते हैं वो 12 होते हैं, वंस इन अ वीक, और ड्यूरेशन 1 आवर
کا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے سٹارٹ میں ہم آپ کے فزیکل سمٹمس کو منیمائز کرنے کے لیے آپ کو ڈیپ بریتھ کرواتے ہیں, اور وہ سمپل ڈیپ بریتھ نہیں ہے, اس میں ڈفرینٹ آگے فردر ایکسرسائزز ہوتی ہیں. سلو ڈیپ بریتھ ہے, PMR ہے جس کو پروگریسو مسل ریلیکسیشن کہتے ہیں, یعنی آپ کے پورے باڈی کا اسکین آپ کو 3 سے 4 سیشن میں اتنا ایکسپرٹ کر دیتے ہیں کہ آگے جا کے جب آپ کو انزائٹی تنگ کر رہی ہے تو آپ نے کس طرح سے اس فزیکل سمٹمس کو آپ نے منیمائز کرنا ہے. سب سے پہلے تو کام ہی یہی ہے کہ آپ کو ہم ڈیپ بریتھ اور میڈیٹیشن اور ایسی ایکسرسائزز سکھاتے ہیں جو آپ کو ریلیکس کر سکیں. اس کے بعد ہم جاتے ہیں ایکسپوئر کی طرف, لیکن اس ایکسپوئر سے بھی پہلے ہم وہ ساری لسٹ آؤٹ کرواتے ہیں کہ ایسے کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ کے فیئر پروووک ہو رہے ہیں, یعنی اس کے پیچھے ٹریگرنگ فیکٹر کیا ہے, اس کا پورا اسکیجول بنتا ہے. اس کے بعد جب ہم ایکسپوئر کی طرف بھی آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم امیجینیشن والا ایکسپوئر کرواتے ہیں. ہم ڈائریکٹ کسی چیز کا ایکسپوئر نہیں کرواتے, اس کو پہلے مینٹلی ریڈی کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارا ایکسپوئر کروانا ہے. اس کو امیجینیشن میں اس میں تھوڑی سی ہم پھر ہپنو تھراپی بھی ایڈ کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو اس میں پہلے امیجینیشن میں ہم اسے ریلیکس کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کی پکچر یا امیج اور پھر ڈائریکٹ ایکسپوئر کرواتے ہیں. ایسے ایک دم ڈائریکٹ ایکسپوئر بھی ہم نہیں کرواتے. تو وہ ماں باپ جو ہائٹ فوبیا نکالنے کے لیے بچوں کے لیے چھت پہ لے جا کے ایسے ایسے کرتے ہیں, پلیز مت کریں. ایگزیکٹلی, اگر آپ نے اپنے بچے کو سوئمنگ سکھانی ہے تو اس کو سوئمنگ پول میں مت پھینکیں. یہ جو ایک سوچ ہے پرانے زمانے کی, آئی ایم ریئلی سوری, لیکن یہ میرے ساتھ بھی کیا گیا تھا کہ مجھے پول میں پھینک دیا گیا. ہاں, باقی کے میرے کزنز وغیرہ سب سوئمنگ کر رہے تھے اور مجھے کسی نے پکڑ لیا, لیکن مجھے آج بھی وہ لمحے یاد ہے کہ جب میں پانی کے نیچے جا رہی تھی اور وہ پانی میری آنکھوں میں, اور میرا سانس رکے, پھر میں اوپر جاؤں پھر میں نیچے, وہ ابھی بھی میرے ذہن میں ہے. برین ٹراماٹائز ہو جاتا ہے, اور جس کو پہلے ڈر نہیں بھی لگتا اس کو ڈر وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ دونوں کیا پیغام دیں گے؟ جی سر. پیغام تو یہی ہے کہ ارلی ریکگنیشن کسی بھی مسئلے کا جو ہوتا ہے نا حل کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں میں اپنے میں کوئی بھی کسی قسم کا اس طرح کا پرابلم دیکھیں, خوف کا یا نفسیات کا کوئی ایسا پہلو جو آپ کی ڈیلی لائف میں رکاوٹ بن رہا ہے, تو پلیز اس کو ایکسپریس کرنے میں اپنی کمزوری نہ سمجھیں, اس کے حل کی طرف آئیں. اللہ پاک نے بہت سے وسیلے بنائے ہیں, کسی دوست سے ڈسکس کر لیں, کونسلرز اویلیبل ہیں. آج کے دور میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کو حل نہ ملے, اور ان کا حل جو فوبیاز کا حل ہے وہ بڑے آرام سے ہو جاتا ہے, اور دوائیاں بھی بہت سیف ہیں, اگر دینی بھی پڑیں تو لمیٹڈ ٹائم کے لیے دی جاتی ہیں, اور آپ کی زندگی ان رکاوٹوں سے, بندشوں سے آزاد ہو جاتی ہے. خاص طور پہ جو بچے ہیں, پرفارمنس انگزائٹی ہے, ایگزام فوبیاز ہیں, پریزنٹیشن نہیں دے سکتے. آپ سوچیں ایک اتنا ٹیلنٹڈ بچہ ہے, وہ پریزنٹیشن نہیں دے سکتا, اس کی پروگریس رک جاتی, کیریئر خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے فیوچر کو بھی خراب کرتی ہیں, آپ کے بچوں کو آگے جانے سے روکتی ہیں. ان کا امپیکٹ بہت سیویئر ہے, تو ان کے حل کی طرف آئیں, یہ بڑے آرام سے حل ہو جاتی ہیں. اس کا سٹگما نہ بنائیں, یہ کوئی کمزوری نہیں ہے, کسی کا قصور نہیں ہے, یہ بس ہو جاتی ہیں ملٹیپل فیکٹرز کی وجہ سے. مسئلہ حل کرنا آسان ہے, 60 سال کی عمر پہ ایگزیکٹلی وہ آپ کے سسٹم کا اتنا میجر حصہ بن جاتی ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. آپ کا فیم بلیف سسٹم بن جاتا ہے, اس وقت بھی نکل سکتے ہیں. ہاں, یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو فوبیاز ہیں 60 سال کی عمر پہ, 70 سال کی عمر پہ, تو ہم اس کو ڈیل نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں, لیکن ذرا پھر ٹائم لگتا ہے. سر کی بات سے ہی لنک کروں گی کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم سٹگما اپنے آپ کو یہ کرتے ہیں پاگل ہے, یہ پاگل ہے, اس کو ہم نے علاج نہیں کروانا. سب سے پہلی چیز اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں اگر کوئی آپ کی ڈیلی فنکشننگ میں ڈسٹربنس آ رہی ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, تو آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے ہاں بات کرنے پہ بھی کہا جاتا ہے اس کو کرٹیسائز کیا جائے گا, یہ ڈرامے کر رہا ہے, اچھا خاصا یہ کر سکتا ہے, یہ جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہے. تو وہ لوگ جو فرینڈ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے, سر نے بالکل صحیح کہا کہ کاؤنسلر موجود ہیں, سائیکالوجسٹ موجود ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے سائیکیٹرسٹ ہے یا سائیکالوجسٹ ہے وہ آتے ہی آپ کو دوائیوں پہ اور کام کرنے پہ لگا دے گا. وہ سب سے پہلے آپ کی بات سنتے ہیں, پراپر اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد اکارڈنگ ٹو یور سچویشن آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کی سیویریٹی کتنی ہے, آپ نے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کرنا ہے. اور یقین مانیں اس کا حل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں یہ لانگ لاسٹنگ چل رہا ہے تو کبھی ہم صحیح ہو ہی نہیں سکتے, نہیں, یہ اس کا اوبویسلی ایک ٹائم پیریڈ ہے, اور اس ٹائم پیریڈ میں یہ بالکل ٹریٹیبل ہو جاتا ہے. اور سی بی ٹی کے جو سیشنز ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آپ کو خود کے کوچ بنا دیتے ہیں کہ آپ نے جو مسئلہ دیکھا ہے اس مسئلے کو آپ خود کوچ بن چکے ہیں. پہلی بات ریلیپس نہیں ہوتا, اگر کہیں کسی سچویشن میں ریلیپس ہو رہا ہے تو آپ اس سے کوپ اپ کر سکتے ہیں. تو یہ بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے.
Thank you so much for joining us. Always pleasure. Bless you guys. Thank you so And much. thank you इतनी डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया. आज आई फील सेटिस्फाइड कि हमने ज़रा प्रॉपरली अपने टॉपिक को Exactly. डिस्कस किया है. बट व्यूअर्स, बात वही है कि हर मसले का हल है. सो उस मसले के हल की तरफ जाना चाहिए, ना कि कॉन्स्टेंटली हम अपनी एंग्जाइटी को बढ़ाते रहें. देखिए, परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना इज़ ऑलवेज बेटर Yes. देन टेम्पररी हल ढूंढते जाना बार बार. और बात यह है कि व्यूअर्स, फोबिया के साथ जो इंसान जीता है ना, वही आपको बता सकता है वो किस तकलीफ़ और किस अजियत से गुजर रहा होता है. और अगर आप में से भी कोई किसी फोबिया का शिकार है और वो आपकी ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी जीने से आपको रोक रही है या हिंडर कर रही है, तो प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट से रुजू करें. और फिर अगर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वो आपको साइकाइट्रिस्ट के साथ कनेक्ट करके आपका प्रॉपर इलाज करेंगे. ये भी एक डिज़ीज़ है और इसका इलाज है. छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे. वेलकम बैक. जैसे कि आपसे वादा किया था, आज जिन दो ग्रेट पर्सनालिटीज़ की डेथ एनिवर्सरी है, उनको हम याद कर रहे हैं और उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए दो ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ भी हैं. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी अपने बहुत ही प्यारे भाई, एक बेहतरीन राइटर, एक अमेजिंग सूफ़ी स्कॉलर एंड अ ब्रिलियंट एंकर पर्सन हिमसेल्फ. स्पीकर भी बहुत बेहतरीन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं. हमारे साथ काशिफ महमूद साहब हैं, वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे. अस्सलाम वालेकुम भैया. वालेकुम अस्सलाम जी. कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह. बिल्कुल ठीक जी, शुक्र. इनके साथ हमें ज्वाइन किया है ए वेरी अकम्पलिश्ड एंड ब्रिलियंट नॉवलिस्ट, कॉलमिस्ट भी हैं, ड्रामा एंड फिल्म राइटर हैं एंड फिल्म टीचर भी हैं. तो आज हमारे साथ आमिना मुफ्ती साहिबा हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू, आपने बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया मुझे. और आप हमें गाइड करेंगी बिकॉज आप पढ़ाती भी हैं सादत हसन मंटो के बारे में, राइट? लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वासिफ अली वासिफ साहब के बारे में. काशिफ साहब, आपका तो ताल्लुक़ ही उनके साथ, इससे ज़्यादा खूबसूरत ताल्लुक़ हो नहीं सकता. बाप बेटे का या बेटी और बाप का जो एक ताल्लुक़ होता है बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ, तो एक बेटे होने के नाते एंड देन ऑफ कोर्स उनके सबसे बड़े फ़ैन होने के नाते आप क्या कहेंगे वासिफ अली वासिफ साहब के बारे में? असल में वासिफ साहब का एक शेर है कि वरक वरक मेरी नज़रों में कायनात का है कि दस्ते गैब से लिखी हुई किताब हूँ मैं. क्या बात है. वासिफ साहब की इतनी जेतें हैं उनकी सोच की कि अभी तक एक्सप्लोर ही किए जा रहे हैं. और वो एक जैसे इंसान होता है ना, एक वर्ता हैरत में गुम हो जाता है, तो वो एक कैफियत सी बन जाती है कि आप जैसे जैसे उस समंदर में घुसते जाते हैं, आप और उस मोहब्बत में गिरफ़्तार होते जाते हैं. बीइंग सन तक तो मैं ठीक था. मैं वालिद साहब से अपनी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात का इजहार किया करता था. लेकिन जब आपने लफ्ज़ यूज़ किया ना, फ़ैन, जब मैं इस कैटेगरी में आया ना, तो फिर असल लुत्फ़ उस वक्त आना शुरू हुआ. मुझे एक दिन सरकार ने कहा कि सरकार वाले साहब ने, आप कहते हैं कि देखो, अगर बेटा भी उसी सफ़ में खड़ा हो ना जिस सफ़ में सारे आपके चाहने वाले खड़े हैं, तो बेटे को पहले देख लिया जाता है. अगर बेटा उस सफ़ में ही ना हो तो फिर काहे का बेटा है वो. क्या बात है. तो ये किसी लेजेंड के साथ जुड़ना एक बड़ी सादत होती है. लेकिन मैं ये साथ ही समझता हूँ कि ये एक प्रिविलेज और ड्यूटीज़ की बात भी है कि आप प्रिविलेज्ड हैं कि आपको ऐसा नाम मिला, ऐसा मकाम मिला, इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाइयाँ मिली. और इसके साथ ड्यूटी कॉल ये है कि अब इन सारी बातों का अपने ध्यान भी रखना अपनी ज़िंदगी में. और इस सारी जो खुशबू है, इसके साथ आप मुज़य्यन रहें और फैलाएं. और आप ख़ुद मुअत्तर होंगे तो फैलाएंगे. आपकी जेब में 4 पैसे होंगे तो आप किसी को देंगे, नहीं होंगे तो कहाँ से देंगे आप. तो ये सरकार वाले साहब के काम के ऊपर हम 30 साल हो गए जी आपके विसाल को. तो 30 साल में हमने आपके काम को और बढ़ा रहे हैं. और सिर्फ मैं नहीं अकेला बढ़ा रहा, बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ, पूरी टीम है. पूरी टीम. और ऐसी भी टीम है कि जिसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं है. बिल्कुल. मतलब मैं एक दौर में याद है मुझे कि
यूट्यूब के ऊपर मैंने वासिफ अली वासिफ लिखा तो एक नाम भी नहीं आया। तो अब कभी आप नाम लिखें तो पेजेस के पेजेस खुल जाएंगे, हज़ारों चीज़ें सामने आ जाती है। तो इतना काम हो रहा है पूरी दुनिया में और जगह जगह पर लोग बैठ के इसलिए करते हैं ये बात कि ये बात ना उनके दिल के करीब है कहीं। क्योंकि देखें किसी भी ग्रेट राइटर, ग्रेट थिंकर के बारे में बात करना, और स्पेशली जो इतने रेवोल्यूशनरी थिंकर थे जी, तो उनके बारे में उनकी जो उस वक्त की बातें थी वो आज भी अप्लाई करती हैं और 50 साल बाद 100 साल बाद भी अप्लाई करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और यही तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। यही नब्ज़ होती है असल में। और हम इसीलिए तो कोशिश करते हैं कि जब भी ऐसे ग्रेट लोगों की मतलब डेथ एनिवर्सरी हो या सालगिरह का दिन हो तो हम उनको याद ज़रूर करें और उनके बारे में बात ज़रूर करें। बात करते हैं तो बात आगे बढ़ती है ना। ये बात ज़रूरी है जी। ये जैसे अजान देना ज़रूरी है ना नमाज के लिए, हालांकि बताया जा सकता था कि लेकिन अजान देना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये इसी तरह से जब माशरा आपका किसी सिमत जा रहा हो तो वहाँ पर भी अजान देना ज़रूरी होता है कि आप अजान देते। आपका काम है कि आप लोगों को इनवाइट करें, उन तक ये बात पहुँचाए। पता नहीं किसका फेंका हुआ बीज जिसमें कौन सा पौधा निकल आएगा। बिल्कुल सही। हवा चल रही होती है तो हमारा काम है कि हम ये खुशबुओं के बीज फैलाते जाएं, कहीं ना कहीं पे पौधे निकलते आएंगे। अच्छा, हमारे साथ कॉल पे सरमद खूसट साहब हैं जो खुद एक बेहतरीन टीचर भी हैं। ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर और उससे बढ़ के और ख़ुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत इंसान। और जितनी खूबसूरती से इन्होंने मंटो को डिपिक्ट किया, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी ने इतनी खूबसूरती से उनको डिपिक्ट किया। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड व्हाट अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम सरमद। अस्सलाम वालेकुम जुगन, अस्सलाम वालेकुम आमना, अस्सलाम वालेकुम कासिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी आप। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सरमद, क्योंकि आज सादत हसन मंटो साहब की डेथ एनिवर्सरी है, हम उनको याद कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, मंटो साहब के बारे में तो मतलब कहने के लिए इंसान के पास बहुत था और तरह का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन मैं अपने हवाले से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में अपने वतन को लेके, वतनियत को लेके, इस पूरी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेके तो एक बिल्कुल आंखें खोल देने वाला एक्सपीरियंस था वो मंटो को पढ़ना था कि कैसे आप उस पूरे जो हिस्ट्री में जो कुछ हुआ हमारे साथ उसको जब एक लिखने वाला अपने अंदाज से बयान करता है तो उसकी सच्चाई और असर क्या होता है, वो मेरे लिए पहला इंट्रोडक्शन था। और उसके बाद से बस सच की ताकत को मतलब सबसे अव्वलीन रख के अपने काम को करना और जो जैसा महसूस हो रहा है उसको वैसे बयान करना, तो ये पावर हर आर्टिस्ट में, ये इंटेग्रिटी हर आर्टिस्ट में होनी चाहिए। ये एक सबक है जो उनके काम में थ्रू आउट आपको नजर आता है। और रिसेंटली आपकी एक और आपने एक रीडिंग की थी मंटो साहब की कराची में भी। जी, और जुगन उसके हवाले से इंशाल्लाह इस वीकेंड पे मैं लाहौर में भी कर रहा हूँ वो। जी जी जी। कहाँ पे और कब, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, हम चाहेंगे कि लोग जितने ज़्यादा आए सुनने जी, के वो लिए। आपको पता है आपकी भी दोस्त है जिनका नाम है कंवल खूसट, वो उसको कर रही हैं ओलोमो पोलो पे और पलोमो पे वहाँ पे होगा और उनकी वेबसाइट पे भी आप व्यूअर्स जाके उनके सोशल मीडिया पे भी चेकआउट कर सकते हैं। ज़रूर जाइएगा। जब सरमद कुछ भी परफॉर्म कर रहे हों तो इट्स अमेजिंग और जब मंटो को परफॉर्म कर रहे हों तो इट्स अनबिलीवेबल। थैंक यू सो मच सरमद, गॉड ब्लेस यू एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू सरमद। थैंक यू जुगन, थैंक यू। Lots of love. Sarmad Khusat, a great personality, mashallah, doing amazing work and making us proud, not just locally but internationally as well. जितनी माशाल्लाह इन्होंने इंटरनेशनल फेम रिसेंटली हासिल किया, अल्लाह ने मज़ीद और कामयाबी दे। अच्छा आमिना जी, सादत हसन मंटो क्या कहेंगी आप? देखिए, मंटो ने ख़ुद इतनी कम उम्री में जितना उनको वक्त मिला, 1912 में वो पैदा हुए और 1955 में उनका इंतकाल हो गया। और उनका जो राइटिंग का पीरियड था वो मुख्तसर था, लेकिन उन्होंने इतना डाइवर्स और इतना ज़्यादा काम किया कि अभी तो उनका काम अनडिस्कवर्ड ही है। उनके काम में इस तरह के धमाके थे
اس طرح کے شاخسانے تھے, ایسی شعائیں پھوٹی ان کے کام سے کہ لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں, اور ان کے کام کی ڈیپتھ تک ابھی بھی ہم نہیں پہنچ سکے. اسکالرز نے, بینگ اے ٹیچر اگر میں بات کروں تو ایز اے اسکرپٹ رائٹر, اسکرین رائٹر اینڈ ریڈیو رائٹر, ڈرامہ رائٹر, منٹو ابھی انڈسکورڈ ہے. منٹو کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں صرف اور صرف ایک افسانہ نگار کے طور پہ, اور ان کے چند افسانوں پہ ہی بات کرتے ہیں. لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کچھ باتیں اتنی مدت کے بعد بھی منٹو کو اسی طرح یاد کیا جاتا ہے. ابھی جب منٹو کے 2012 میں 100 سالہ جو ان کا منایا گیا ان کی ڈیتھ کا, تو ان کی برتھ کا, تو اس وقت پہ ہمارے سرمت کھوسٹ نے ہی بنائی فلم, اور اس کے بعد نندیتا داس نے انڈیا میں فلم بنائی. دونوں فلمز جو تھیں ان کے مختلف ادوار تھے زندگی کے. ایک دور ان کا وہ گزرا جو بامبے میں گزرا, جو دہلی ریڈیو کے ساتھ گزرا. پھر ایک وہ دور تھا جو ان کا لاہور 1948 کے بعد گزرا. جنوری 1948 میں یہ لاہور تشریف لائے تھے, اور اس کے بعد یہ 1955 تک یہاں رہے, جس میں ان کا زیادہ ہمیں ادبی کام نظر آتا ہے. ان کے, میرا خیال ہے کہ اگر میں بھول نہیں رہی تو 20 سے زائد ان کے مجموعے ہیں افسانوی, جس میں ان کے شاید 5 یا 6 ان کے جو مضامین کے مجموعے ہیں, جس میں انکل سیم کے نام خطوط بہت مشہور ہے. اور مشہور تو خیر جو لکھا ان کے قلم سے جو لکھا گیا, تو منٹو, لیکن کچھ چیزوں نے زیادہ فیم حاصل کی. جی, وہ جن چیزوں نے زیادہ فیم حاصل کیا وہ ذرا کنٹروورشل تھیں, اور آج بھی ان کے اوپر دیکھنے کے اینگلز ہیں, وہ اینگلز ابھی بھی انڈسکورڈ ہیں. اور یہی ایک بڑے ادیب کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اسی طرح موضوع بحث رہتا ہے جس طرح وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو جو جب جاوید میں ان کا وہ افسانہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ پرنٹ ہوا, تو جو بحث اس وقت ہو رہی تھی منٹو کے کام پہ, وہ آج بھی ہو رہی ہے. ٹرو, تو ہم وہی بات آج بھی کر رہے ہیں جو ہم تب کر رہے تھے کہ اس کو دیکھنے کا اینگل کیا ہونا چاہیے, ہمیں کس اینگل سے دیکھنا چاہیے. منٹو نے تو ایک منظر کریٹ کر دیا, ہمارے اینگلز کیا ہیں. تو یہ بات ابھی تک اسی طرح موجود ہے. اور اس کے ساتھ ان کا جو سیاسی شعور, ادیب لکھتے ہیں صرف خوبصورت الفاظ ہوں گے, ان کی لفاظی کر دی جائے گی. جیسے جب یہ اسی افسانے کا جب سلسلہ چل رہا تھا, تو اس میں جب اس کے اوپر بہت سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے بات کی, تو دین محمد تاثیر صاحب نے بھی کہا کہ یہ ادبی طور پہ چاہے کمزور ہے لیکن یہ فحش نہیں ہے. تو اب بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ کیا واقعی ادبی طور پہ کمزور تھا. ایکچولی ان دونوں گریٹ رائٹرز, جبکہ ان کا انداز بالکل مختلف تھا. واصف علی واصف صاحب واز ناٹ اے کنٹروورشل رائٹر, منٹو صاحب واز کنسیڈرڈ ٹو بی اے کنٹروورشل رائٹر. لیکن ان دونوں میں جو ایک بہت بڑی کامنالٹی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہماری عوام کی پلس تھی, ہمارے معاشرے کی جو پلس تھی, اس کے اوپر انہوں نے بالکل پرفیکٹلی جو ہے اپنے تھم کو رکھا ہوا تھا. اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. شروع کریں گے واصف علی واصف صاحب کے ساتھ, لیکن بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک میں جاتے جاتے ایک بڑا ہی خوبصورت کلام ہے واصف علی واصف صاحب کا لکھا ہوا, وہ سنتے ہوئے ہم بریک میں جائیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جہاں پہ بات چھوڑی وہیں سے بات کو واپس پک اپ کرتے ہیں. سر, جو بات جن لوگوں نے بھی ٹیون ان کیا, ہم یہی کہہ رہے تھے کہ واصف علی واصف صاحب اینڈ منٹو صاحب دونوں بالکل مختلف پرسنالٹیز, بالکل مختلف طریقہ لکھنے کا, گائیڈنس دینے کا, جو بھی انہوں نے لکھا وہ بہت ڈفرینٹ تھا, لیکن ایک چیز کامن تھی. جی سر. وہ کامن تو آپ نے ابھی ذکر کیا, جیسے کہ یہ لوگ آتے ہی دنیا کے لیے اور دنیا کے خیالات کو ریولیوشنائز کرنے کے لیے آتے ہیں. کبھی جب ان کے خیالات کے اوپر گرد پڑ رہی ہوتی ہے تو واصف صاحب جیسے لوگ آتے ہیں ان کے خیال کو ذرا ٹھیک کرتے ہیں. تو بلکہ آپ محفل میں اکثر کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں ٹھیک کر کے بھیجتا ہوں, تم اگلے ہفتے پھر خراب ہو کے آ جاتے ہو. تو یہ تھوڑی سی نا ان کی ٹیوننگ ساتھ کے ساتھ چل رہی ہوتی تھی. لیکن جو ایک عہد کے ساتھ جو بات جڑی ہوئی ہوتی ہے نا, کہ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو انسان نہیں تبدیل ہوا, انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس کا رہن سہن کپڑے بدل گئے ہیں, لیکن ایز اے ہیومن ایسے ہی روتا ہے جیسے فطرت وہیں کی وہیں ہے, فطرت وہیں کی وہیں ہے, روتا ویسے ہی ہے, ہنستا ویسے ہی ہے, انہی باتوں سے تکلیف ہوتی, انہی باتوں سے خوش ہوتا ہے.
تو اب جو لیکن اپنے آپ جدید کو دور کے ٹارچر کرنے کے نئے طریقے انسان ڈھونڈتا رہتا ہے اپنے آپ کو اور دوسروں کو. جی ہاں بالکل ٹھیک بات. بھائی صاحب نے جب جیسے اس دور کی ایک بات آپ کو بتا دوں, آپ کہا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو جدید تاکہ وہ رزق کما سکیں, اور دین دو قدیم تاکہ برباد نہ ہو. اب یہ اس لمحے کی یہ بات ہے, یہ آج کے دور کی بات ہے کہ اپنی اولادوں کو, اپنے بچوں کو آپ نئی تعلیم جو مل رہی ہے, آپ کہتے ہیں اپنے دور کے علم نہ انہیں پڑھانا, نہ پڑھانے بیٹھ جانا, وہ پرانا ہو گیا ہے, اب علم نیا آ گیا ہے, اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی, اس کے ساتھ ان کو انہانس کرو, ان کو آگے بڑھاؤ تاکہ رزق کمائیں, اچھا سا رزق کمائیں. تو یہ صرف ٹریڈیشنل باتیں نہیں تھیں یہ بات صاحب کی, یہ عہد حاضر کی وہ باتیں تھیں جن سے لوگوں کے عقدے کھلے ہیں اور ان کو آسانی محسوس ہوئی ہے. اب اگر آپ نے فرمایا کہ دیکھو پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے, اب اس کے اوپر انسان غور کرے کہ واقعی ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں اور کن خیالات نے ہمیں زیادہ پریشان کیا ہوا ہے. بالکل. اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. اب یہ ایک صوفیہ کا انداز ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے یہ اگر آپ کو غم ملا ہے کوئی, تو جو اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی ہیں ان کو غم کی شدت کا ویسا احساس نہیں ہوتا جیسے عام لوگوں کو ہوتا ہے. تو یہ ایک اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہر دور میں بزرگوں نے بنائی ہے اپنے اپنے انداز میں. تو سرکار ویس صاحب نے بھی یہی کام کیا کہ اس دور کے جتنے بڑے لوگ تھے, بڑے نام تھے, اشفاق صاحب تھے, ممتاز مفتی صاحب تھے, قدرت اللہ شہاب صاحب تھے, اجاز بٹالوی صاحب تھے, حنیف رامے تھے, منو بھائی تھے, تو یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اس دور میں اپنے دور کے سوال پوچھے اور آپ نے ان کو ایڈریس کیا. اور وہ آپ کہا کرتے تھے کہ یہ اس دور کے سوال نہیں ہے جس میں آپ بیٹھ کے بات کریں, یہ آنے والے وقتوں کے بھی یہی سوال ہے. اگریڈ. اور یہ جو بات ہوتی ہے کہ ایک دفعہ کی ہوتی ہے تو اس کا پھر جو صوفیہ کی بات ہوتی ہے نا وہ سینکڑوں سال تک چلتی ہے, اور اس کے پھر مزاج بدلتے رہتے ہیں, لوگوں کے سوالات کے انداز بدلتے رہتے ہیں, لیکن مدعا ان کو مل جاتا ہے کہ اس کے اوپر. ابھی بھی دیکھ لیں کہ ہمارا اسلام پرانا نہیں ہوا, نہ مولا علی کی بات کبھی پرانی ہونی ہے, تو ان کے جو ماننے والے, ان کے جو غلام ہیں, ان کی باتیں بھی پرانی نہیں ہوتی ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے رہتے ہیں. جہاں پہ کہیں کوئی مسئلہ زندگی کے اندر آئے گا نا, واز صاحب کی کوئی کوٹ ایسی آئے گی کہ آپ کے خیال کو ایک دم سے سرشاری دے دیتی ہے, آپ کو اندر سے ایسا مطمئن کر دیتی ہے کہ وہ موو ہیڈ کرنے جوگا ہو جاتا ہے. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے جو ڈپریشن کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے بیچارے, آگے موو نہیں کر سک رہے تھے, اور واز صاحب کی باتوں سے ان کو وہ ڈپریشن سے آزادی ملی اور وہ زندگی کی طرف چلنا شروع ہو گئے, افیکٹو ہو گئے معاشرے کے لیے. اسی یہی تو وہ انسپریشنل پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن کے ہر بندے کا کوئی ایک پرپس ہوتا ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے, اور کچھ لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں آتے ہی انسپائر کرنے کے لیے, کوئی اپنی گفتگو سے, کوئی اپنی رائٹنگ سے, کوئی اپنی کسی پرفارمنس سے, ہر بندے کا اپنا کوئی نہ کوئی. اب دیکھیں نا عابدہ پروین صاحبہ, شی از این آئیکونک پرسن, اور ان کی پرفارمنس کے تھرو وہ چینج لے کے آتی ہیں, لوگوں کے اندر ایک سکون پیدا کرتی ہیں, یا ان کے اندر ایک تھاٹ پروسیس سٹارٹ کرتی ہیں, انسپائر کرتی ہیں. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے, اور اگر وہ اس کو ریکگنائز کر لے تو وہ پھر ایک ریولوشنری بن جاتا ہے, جیسے کہ واصف علی واصف صاحب. بے شک ایسی ہے. اچھا منٹو صاحب, بڑی اچھی بات کی کہ یہ لوگ دونوں معاشرے کی وہ باتیں جو لوگوں کو بے سکون کرتی تھیں ان پہ بات کرتے رہے. منٹو نے اس مرض کو ڈائیگنوز کیا یوں کہہ لیجئے, اور اس زخم کے اوپر پھایا رکھا واصف علی واصف صاحب نے. وہ اگر درد بھری پکار تھا تو یوں سمجھیے کہ یہ ایک مرہم تھے اس درد کے لیے. تو وہ جو ایک تعلق, دیکھیے لکھنے والے جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہی ہوتے ہیں, لیکن ایشو تو دونوں نے ریکگنائز کیا. منٹو کی بات مجھے یاد آئی کہ جب ڈرامے یہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے ریڈیو کے لیے بہت ڈرامے لکھے, اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جو ایک کپڑے کا تھیلا تھا اس میں ٹائپ رائٹر لے کے آتے تھے اور ڈائریکٹ اسی کے اوپر ٹائپ کیا کرتے تھے, یعنی ون گو میں ان کی چیز جاتی, ایڈٹ نہیں ہوتی تھی, اور شرط لگ جاتی تھی. ایک دفعہ کسی نے کہا کہ کبوتری لفظ پہ آیا تو ان کا لکھ دو, انہوں نے کبوتری لکھا جو ان کا ایک مشہور ڈرامہ ہے. تو اسی طرح بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شرط لگ جاتی کہ اس نام پہ ڈرامہ لکھو منٹو, اور منٹو لکھ دیا کرتے تھے. لیکن خود منٹو صاحب کہتے ہیں کہ میں بھوکا تھا اس لیے میں نے یہ ڈرامے لکھے.
میرے دماغ نے میرے پیٹ میں گھس کے یہ ڈرامے لکھوائے, مزاحیہ ڈرامے, لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ یہ میرے اپنے ہونٹوں پہ ایک پتلی سی مسکراہٹ بھی نہ پیدا کر سکے. تو انہوں نے اپنے اس درد کا اظہار کیا کہ جب روزی کے لیے, روٹی کے لیے انسان وہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جو وہ کئی دفعہ نہیں بھی کرنا چاہتا. بہت ممکن ہے کہ منٹو وہ ڈرامے نہ لکھنا چاہتے ہوں, وہ صرف افسانے لکھنا چاہتے ہوں, لیکن انہوں نے وہ لکھے. تو یہی بات جو ابھی انہوں نے واصف علی واصف صاحب کی بتائی کہ معاش کے لیے, آنے والے وقت کے لیے جو چیز آپ اس وقت پریزنٹ ہے, جو موجودہ علم ہے, وہ علم حاصل کرو. منٹو بھی وہیں پہ ایک جگہ آ کے کوئنسائڈ کر جاتے ہیں. لیکن کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ منٹو صاحب نے اپنی زندگی میں بہت اسٹرگل کیا, بہت اسٹرگل کی, بہت مشکل وہ وقت سے دور ہی گزرے, ایسا تھا نا. اور مطلب ایک ان کی رائٹنگ میں بھی, ان کی ادروائز بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی تکلیف میں تھے. اب وہ نہیں رہے تو واہ 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 ہے. اٹ ریئلی بادرز می کہ ہمیں قدر آتی ہے اگلے کے جانے کے بعد. خیر خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ چلو جانے کے بعد بھی ان کی قدر آئی. بڑے لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی اسٹرگل کر کے چلے بھی جاتے ہیں, کیا کیا انہوں نے کارنامے کیے ہوتے ہیں, لیکن رات دن منٹو کا دور جو ہم دیکھتے ہیں جہاں میں لگ لگ سوکھ گئے, چلے گئے بیچارے, پتہ ہی نہیں چل سکا. بالکل ایسا ہی ہے. منٹو کا دور ایسا تھا, دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, پوسٹ کلونیلزم, بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. پھر ایک تحریک سوشلزم کی ان کے ساتھ تھی, اور منٹو کے اوپر جو انہوں نے تراجم کیے ان کے اوپر رشین ادب کا بہت اثر تھا. ہاں کیونکہ اب ٹرانسلیشنز کی بھی کچھ جی بہت ٹرانسلیشنز انہوں نے کی. اور جب ابتدا کی انہوں نے تو علی گڑھ کالج میں جانے سے پہلے جب وہ وہیں پہ تھے, امرتسر میں تھے, تو باری علیق کے ساتھ انہوں نے بہت ساری ٹرانسلیشنز کی جو کہ زیادہ تر رشین ادب کی تھیں, تقریباً ساری ہی رشین ادب کی تھیں, جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ منٹو کا خاص لب و لہجہ, انسپریشن اسی طرح سے. ایک رشین ادب میں ایک بہت پاور, بڑی اسٹرینتھ اس وقت میں تھی, ایک وہ انقلابی ادب تھا. آتش پارے جب ہم ان کے دیکھتے ہیں یا اور چیزیں دیکھتے ہیں, پھر یہ تھے انجمن ترقی پسند مصنفین کے ساتھ منسلک ہو گئے. تو وہ ایک آتش, وہ ایک آگ, وہ ایک انقلاب جو ہے وہ ہمیں ان کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے. نگارستان میں کام کیا, نہیں پسند آیا وہاں کا سلسلہ تو چھوڑ دیا انہوں نے, بامبے ٹاکیز میں آ گئے, بامبے ٹاکیز میں کام کرتے رہے. پھر یہ انہوں نے دہلی ریڈیو میں کام کیا, کچھ بھی نہ بھایا تو 1948 میں لاہور آ گئے, اور لاہور آ کے بھی سوال کرتے پھرتے رہے کہ جو ہمارا مشترکہ تہذیبی اور جو ہمارا ایک قلمی ورثہ تھا وہ کیسے بانٹو گے. اور وہ چیز پھر ہم ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سوال بھوشن سنگھ کا سنتے ہیں, جب وہ نو مینز لینڈ پہ کھڑا ہے تو وہ سوال. میں ایکچولی میں نے اس پلے میں ایکٹنگ کی ہوئی ہے کنیٹ کالج میں when I was doing my FA. تو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جو وہ سوال منٹو چھوڑ گئے جاتے جاتے تھا, دو تھے ان میں سے ایک میں تھی. وہ سوال نہیں میں نے ایکٹنگ کیا ٹوبہ ٹیک سنگھ and that was my first exposure to Manto and I was fascinated کہ in a semi comic way کتنا بڑا, کتنا گہرا, وہ ایک تہذیبی اور ایک سیاسی سوال وہ ہم سے پوچھ گئے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہیں. ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے. اب یہاں پہ ہم نے کیونکہ گفتگو کو کنکلوڈ کرنا ہے, آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو اور پرسپیکٹیو, اتنے گریٹ لوگ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ بھول جاتے ہیں. دیکھیں ہمارا یوتھ اتنا سوشل میڈیا اور گوگل کا فین اور فرینڈ ہے کہ ہم 60-70% عوام کو کیسے منٹو, واصف علی واصف, ان گریٹ لوگوں کی طرف واپس مائل کر سکتے ہیں. میں تو دیکھ رہا ہوں جی کہ لوگ مائل ہو رہے ہیں, ہم لوگ کام کر رہے ہیں آلریڈی اس کے اوپر بہت زیادہ, تقریباً تمام سوشل میڈیا کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن ہماری ایک بساط ہوتی ہے کہ ہم لوگ اتنا کام کر سکتے ہیں اس کی. اب جیسے میں گیا تھا ابھی اسپین گیا, تو میں نے واصف صاحب کی وہاں پہ اسپینش ٹرانسلیشن شروع کروا دی. ڈنمارک گیا, ڈینش میں آپ کی شروع کروا دی میں نے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ انگلش میں زیادہ کریں. ہمارے جو بچے آ رہے ہیں وہ بیچارے اردو پڑھنے سے قاصر ہیں, سچی بات, جو انگریزی اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں ان تک بھی پہنچانے کے لیے. آپ کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے انگریزی اسکول پڑھنے, لیکن یہ تو اردو دان ہے, بڑے اچھے اردو دان ہیں ماشاء اللہ. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تک بھی یہ بات پہنچے, بات پہنچانی ضروری ہے. اور یہ بات ایسی ہے واصف صاحب کی کہ ایسے ڈائریکٹلی نا دلوں کو جا کے ٹچ کرتی ہے. کوئی بھی وہ جیسے مولانا روم نے کہا نا کہ میں نے ایک واقعہ دیکھا کہ ایک تالاب کے کنارے ایک کوا اور ایک بگلا دونوں کٹھے پانی پی رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ دو جنسیں علیحدہ علیحدہ کٹھے کیسے پانی پی سکتی ہیں؟ تو پاس جا کے دیکھا دونوں زخمی تھے, کوئی جنس دونوں کے اندر مطابقت تھی. تو جہاں پہ اس دور کے اندر لوگ زخمی روح اپنی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں نا, تو واصف صاحب ان کے اوپر مداوا کر رہے ہوتے ہیں.
اچھا میم, گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے, منٹو جب کول ہوئے تو تب سب انٹرسٹڈ ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہوا. دیکھیے منٹو کے کول ہونے اور اس دور میں ایک ہی قدر مشترک ہے کہ دونوں اوقات میں منٹو کا درد, منٹو کی اوریجنیلٹی جو وہ محسوس کرتا تھا وہ اس کے اوپر گزری. فزیکل تکلیف بھی اس نے فیس کی, ٹیوبرکلوسس وہ ہوا ان کو, وہ انہوں نے فیس کیا, اور پھر انہوں نے قلم کے ذریعے, جو قلم کی مزدوری ہے, کیونکہ میں خود اس مزدوری سے گزرتی ہوں, بہت تکلیف دہ ہوتی ہے, اور خاص کر جب آپ کو کمرشلی لکھنا پڑتا ہے تو وہ بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اور پھر ان لوگوں کے لیے لکھنا جو آئینہ نہیں دیکھنا چاہتے. منٹو نے آئینہ ہی نہیں دکھایا, اس نے ہمیں جھنجھوڑا. انکل سیم کے نام خطوط ہوں یا ان کے وہ افسانے ہوں جو پارٹیشن کے بعد انہوں نے لکھے, انہوں نے ہمیں ہمارا چہرہ دکھایا. تو اب آج کے بچے, آج کے اسٹوڈنٹ, جیسے آپ نے کہا نا کہ اب ان کو پڑھنے پہ کیسے لے کے آئیں, منٹو کو پڑھنے کے لیے بے شک منٹو ٹرانسلیٹ بھی بہت ہوا ہے. ہمارے دور میں شاید BA کے کورس میں نیا قانون ان کا جو تھا منگو کوچوان والا, وہ ان کا ٹرانسلیٹڈ فارم میں بھی موجود تھا. لیکن اردو وہ پڑھتے ہیں منٹو کو پڑھنے کے لیے. منٹو آج بھی اردو ادب کی خدمت کر رہا ہے. اس کی رائٹنگز کی وجہ سے ہی تو وہ کول ہوا ہے. اس کی وہ بے جھجک بات جو اس نے اس وقت کر دی تھی, تو وہ آج کے دور کے لیے کی تھی. آج کے لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں رکھ کے. لیکن پیرنٹس کو بھی کچھ رسپانسبلٹی لینی چاہیے. جہاں پہ انگریزی آپ نرسری رائمز اور انگریزی کی فیری ٹیلز جو ہے بچوں کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں, وہاں پہ جو ریالٹی کے قریب ایسی رائٹنگز ہیں, واصف علی واصف صاحب, منٹو کی رائٹنگز ہو گئی, غالب ہو گئی, یہ سارے جو ہمارے گریٹ رائٹرز ہیں, رومی کی مطلب جو انہوں نے کہا اٹس ایبسلیوٹلی بریلینٹ. سو دا پوائنٹ از ان سب چیزوں کو اپنے بچوں کو خود پہلے انٹروڈیوس کرائیں. ہم کیوں اسکول, کالج, یونیورسٹی کا ویٹ کرتے ہیں؟ پہلی درس کا تو ماں کی گود ہے, اور ماں کی گود کے ساتھ باپ کی گود, دونوں. آئی تھنک ماں اور باپ کا دونوں آج کل کے زمانے میں تو دونوں کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو صرف باہر جا کے فٹ بال کھلانا یا اچھل کود کرنا یا بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھانے کے بجائے اگر ایک پیج ایسے گریٹ رائٹرز کے بچوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں ینگر ایج پہ, تو ان کی انٹلیکٹ بھی بہت بڑھے گی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, ایبسلیوٹ پلیزر. اور کچن میں بھی آئی تھنک سب کچھ جی سب کچھ تیار ہے, مونگ لائی ہانڈی بھی اور رائتا اینڈ سیلڈ بھی. آسم, لکنگ گریٹ, امیزنگ. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ہی خوبصورت سا تحفہ جو ہے آج لے کے آئے ہیں میرے بہت ہی پیارے بھائی اشرف بھائی, لے کے آئے ہیں ایک عابدہ پروین اور اسرار کی بہت ہی خوبصورت کولیبریشن ہے واصف صاحب کے کلام کی. اس کو سنتے سنتے ہم اپنے شو کو کلوز کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا, زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.